آج ہم کچھ ایسی کہانیوں پر بات کریں گے جو صرف قصے نہیں بلکہ ایمان اور آنے والے وقت کے لیے بڑی گہری تنبیہات ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے کسی افسانے سے نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت سے، ایک ایسی پیشن گوئی سے، ایک ایسی فوج کی جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے اور لوہے کی ایک بہت بڑی دیوار کے پیچھے قید ہے۔ اچھا، اس چھپی ہوئی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا، الہی انتباہات کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی کہانی کی طرف، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، بار بار کہا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ان بتوں کو چھوڑ دو اور ایک سچے خدا کی طرف آ جاؤ۔ لیکن جواب میں کیا ملا؟ صرف مذاق، تانے اور انکار۔ 950 سال! ذرا سوچئے، 950 سال تک وہ صبر کے ساتھ اپنا پیغام پہنچاتے رہے۔ اتنی لمبی جدوجہد، اور نتیجہ صرف گنتی کے چند لوگ ایمان لائے۔ اور پھر جب ان کا غرور اور تکبر حد سے بڑھ گیا تو اللہ کی طرف سے ایک بڑا عجیب حکم آیا۔ حکم یہ تھا کہ ایک بہت بڑی کشتی بناؤ، اور وہ بھی کہاں؟ خشک زمین پر، جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ظاہر ہے جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو ان کی قوم نے خوب مذاق اڑایا، وہ ہنستے تھے، تانے دیتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ بہت جلد حساب کا وقت آنے والا ہے۔ اور پھر وہ ہوا جس کا وعدہ تھا۔ طوفان آ گیا، ایک ایسی تباہی کہ زمین سے پانی ابل پڑا اور آسمان سے موسلادھار بارش ہونے لگی۔ ایسی تباہی پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی، اور حضرت نوح نے ایمان والوں اور ہر جانور کے جوڑے کو اس کشتی میں سوار کر لیا۔ اچھا، یہ تو تھی پانی کی تباہی کی کہانی۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ یہاں بھی کفر کے خلاف ایک جنگ لڑی گئی، لیکن اس بار خطرہ پانی کا نہیں تھا بلکہ دھوکے اور فریب کی سرگوشیوں کا تھا۔ ان کے زمانے میں کچھ شریر جنات تھے جنہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ آسمانوں میں فرشتوں کی باتیں چھپ کر سنتے اور پھر ان باتوں میں اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر زمین پر جادوگروں کو بتا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے۔ تو اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے حکم دیا کہ جادو کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب کو اکٹھا کرو۔ پھر انہوں نے ان سب کو ایک صندوق میں بند کر کے اپنے تخت کے نیچے بہت گہرائی میں دفن کر دیا اور سختی سے منع کر دیا کہ کوئی انہیں استعمال نہ کرے۔ لیکن حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ایک شیطان انسان کا روپ دھار کر آیا۔ اس نے لوگوں کو بھڑکایا کہ سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت اور حکومت کا راز اسی خزانے میں ہے جو تخت کے نیچے دفن ہے۔ اس نے لوگوں کو وہ صندوق نکالنے پر اکسایا اور پھر یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان تو کوئی نبی نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے، اور اس طرح اس نے ایک عظیم نبی کی میراث کو داغدار کر دیا۔ تو دیکھیں، یہ فریب اور انکار کی جو کڑیاں ہیں یہی ہمیں ہماری تیسری اور سب سے اہم کہانی تک لے جاتی ہیں، ایک عظیم دیوار کی کہانی، جہاں ایک نیک بادشاہ نے ایک ایسے دشمن کا سامنا کیا جو نظر بھی آتا تھا اور نظروں سے اوجھل بھی تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک بہت ہی نیک اور طاقتور بادشاہ ذوالقرنین کی۔ وہ دنیا کے کونے کونے کا سفر کر رہے تھے کہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں لوگ ایک وحشی قوم سے شدید خوفزدہ تھے۔ اس قوم کا نام تھا یاجوج اور ماجوج۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کو دولت کی پیشکش کی کہ وہ انہیں اس مصیبت سے بچائیں، لیکن ذوالقرنین نے ان کی دولت لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم لوگ اپنی محنت سے میری مدد کرو، اور پھر انہوں نے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے ایک ایسی مضبوط دیوار بنائی جسے کوئی پار نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہیں پر ذوالقرنین کی عظمت اور دانائی نظر آتی ہے۔ دیوار بنانے کے بعد انہوں نے غرور نہیں کیا بلکہ کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ دیوار ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ صرف ایک وقتی حل ہے، اللہ کی طرف سے ایک مہلت۔ کیونکہ اس دیوار کے پیچھے ایک ایسی جنگ جاری ہے جو ہزاروں سال سے ہر روز لڑی جاتی ہے، وقت کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والی جدوجہد۔ کہانی یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سارا دن محنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ دیوار تقریباً ٹوٹنے والی ہوتی ہے، لیکن پھر شام کو وہ یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ باقی کام کل کریں گے، اور وہ انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا، کہنا بھول جاتے ہیں۔
اور اگلی صبح جب وہ واپس آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے اس بات پر، صرف ایک چھوٹا سا جملہ، انشاءاللہ، اللہ کی مرضی کا اقرار، بس یہی ایک چیز ہے جو اس عظیم فتنے کو دنیا میں آنے سے روکے ہوئے ہے۔ لیکن پھر ایک دن آئے گا، ایک مقررہ دن، جب ان کا سردار کہے گا کہ کل ہم اسے توڑ دیں گے انشاءاللہ، اور بس اگلی صبح جب وہ آئیں گے تو دیوار ٹوٹی بھی ہوگی اور راستہ کھلا ہوگا۔ اور جب وہ نکلیں گے تو وہ کسی عام فوج کی طرح نہیں ہوں گے، وہ ایک ٹڈی دل کی طرح، ایک سیلاب کی طرح ہر طرف پھیل جائیں گے۔ وہ اتنا زیادہ ہوں گے کہ ان کی پہلی ٹولیاں بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائیں گی۔ وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر جاندار چیز کو ختم کر دیں گے، اور ان کا تکبر اس حد تک ہوگا کہ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے۔ جب انسانیت بالکل بے بس ہو جائے گی، اس تاریک ترین وقت میں ایک نبی کی دعا قبول ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کوئی بڑی فوج نہیں بھیجے گا، بلکہ ایک چھوٹا سا کیڑا، ایک بیماری بھیجے گا جو ان سب کی گردنوں میں لگ جائے گی، اور وہ سب کے سب ایک ساتھ مر جائیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے لے کر جس نے گناہگار دنیا کو پاک کیا، حضرت سلیمان کے دور کے فریب تک جس نے ذہنوں میں زہر گھولا، اور ذوالقرنین کی دیوار تک جو ایک عظیم فتنے کو روکے ہوئے ہے، ان سب کہانیوں میں ایک سبق مشترک ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے، اور صبر اور ایمان والوں کو آخر میں کامیابی ضرور ملتی ہے۔ یہ سب الہی انتباہات ہیں، اور یہ صرف پرانے قصے نہیں ہیں، بلکہ آج ہمارے لیے بھی ان میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو آخر میں اصل سوال یہ نہیں ہے کہ یاجوج ماجوج کب آئیں گے یا وہ دیوار کب گرے گی، اصل سوال یہ ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو ہماری تیاری کیا ہوگی، ہمارا ایمان کس حال میں ہوگا۔ یہ کہانیاں ہمیں مستقبل کی تاریخیں بتانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے ہیں کہ ہم اپنے حال کو سنواریں اور آنے والے ہر امتحان کے لیے خود کو تیار کریں۔